انسان کی زندگی عجیب سلسلہ ہے ایک، اور وحی کو نازل بھی اس دنیا کے اندر صرف انسان کی زندگی کو ہی موضوع بنا کے بھیجا گیا۔ ماضی کے دانشور ہوں، حال کے ہوں یا آنے والے جو بھی ہوں گے، لمحہ فکریہ اور تفکر اور تدبر کا محور انسان ہی تھا، انسان ہی رہے گا۔ اور انسان کا ربط اس کائنات کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا ربط اور تعلق اپنے ساتھ کیا ہے، اور اس کا ربط اس میٹافزیکل ایگزسٹنس، اس ذات کے ساتھ کیا ہے، یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ آج میں اس پر بات کر رہا ہوں تو ماضی میں نہیں ہوئی تھی، یا صدیوں سے انسان تلاش نہیں کر رہا کہ وہ کون ہے، what is the actual essence of this life، یہ زندگی چیز کیا ہے، یہ مصائب کیا ہیں، یہ دکھ کیا ہیں، یہ تکلیف کیا ہے۔ یہ باتیں ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ سے رہیں، اور ہمیشہ سے لوگ اس کے اوپر مختلف آراء کے اندر مشغول رہے۔ بہرحال موضوع پہ جانے سے پہلے میرا آج کا مقصد بھی کوئی دلائل کے لمبی انبار لگانا نہیں ہے، میں تو صرف قوم کا غم بانٹنے آیا ہوں، دکھ کم کرنے آیا ہوں، اور میں نے 17 سال اس فیلڈ میں صرف لوگوں کو حوصلہ ہی دیا ہے اور ٹوٹے ہوئوں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے۔ اس کی رحمتیں بھی ہیں، برکتوں سے، میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا غم ایک عظیم غم ہے، ایک غم اتنا دائمی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی بنا لیں، whatever you construct in this life of yours، وہ غم کبھی کم نہیں ہوگا۔ ہاں، کم ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، لیکن انسان سے جڑا رہے گا۔ وہ ہے اہبطوا منہا جمیعا کے تحت ہمیں جب جنت سے باہر کیا گیا، اللہ کی قربت سے ہمیں جب دور کیا گیا اور ان جنتوں سے دور کیا گیا، یہ غم کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ خلا فطرت میں اس طرح کی رہے گی کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اور دین میں بھی جتنا ایکسل کر لے اور جتنا آگے بڑھ جائے، مگر وہ دوری تو ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ختم ہی، وہ کلیجے کی ٹھنڈک ہی جنت میں اللہ کے پاس جا کے ہونی ہے۔ لیکن دنیا میں وہ صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے ہی ختم ہوتی ہے کہ جتنا اللہ کو انسان یاد کر لے گا، وہ ایک دائمی جو ہے نا، اور دائمی جب سے ہم اس دنیا میں ہیں، وہ انسان کی تلاش، وہ تڑپ، وہ پکار، وہ محفلوں میں، وہ محفلوں کے شور و گل میں، دولت کے انبار میں، ترقیوں کے ان سفر پہ بھی وہ بڑے بڑے لوگوں کی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی اور بڑوں کی اور بچوں کی اور مردوں کی اور عورتوں کی وہ خلا نہیں پوری ہو سکتی۔ پھر اس زندگی کے اندر جو ابتدا سے انتہا تک گزارنی ہے، the process and the journey of a man، وہ زندگی کا سفر جو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت تک جائے گا، یہ سلسلہ بھی غموں کا سلسلہ ہے، تکلیفوں کا سلسلہ ہے۔ یہ لائف از ناٹ اے واک ان اے پارک اور پیز اینڈ کیرٹس کہ ہم کہیں جی یہ شغل ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، میں نے یہ کوئی فضول میں دنیا نہیں بنا دی، یا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالبلا ہے، یہ بلاؤں کا گھر ہے۔ یہاں انسان کو ابدی خوشی کبھی نہیں مل سکتی، وہ جو ہے اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا کے اس سلسلے سے گزرنے کے اندر دنیا کا ہی ہو جانا یہ بھی گمراہی ہے، اور دنیا کے اس سفر میں ابتدا سے انتہا تک دنیا کا تارک ہو جانا، آخرت کی یاد میں دنیا ترک کر دینا، یہ بھی امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اصل آزمائش ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے، اس سپر ہائی کانشیسنس کو یاد رکھتے ہوئے انہی رشتوں سے گزرنا ہے، انہی چیلنجز سے گزرنا ہے، انہی دشمنیوں سے گزرنا ہے، انہی تنقیدوں سے گزرنا ہے،
معاشرے میں اپنی سلطنت بڑھانی ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت، کہ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی ایک بادشاہت ہے اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی، کتنا امپیکٹ کریٹ کیا اس نے اپنی زندگی کی. تو 4 لوگوں پہ ہی مؤثر تھا یا 4000 لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے فرق ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں کانسٹیٹیوٹ کر کے امت بن جاتی ہے، ایک سسٹم اور ایک نظام بن جاتا ہے. تو ہر بندہ پرائیویٹلی رسپانسبل ہے اپنی زندگی میں اپنا سرکل بڑا کرنے کے لحاظ سے، لیکن گزرنا اسی میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی منافقین میں سے، انہی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس پارٹی سے بھی گزرنا ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اس پارٹی کے تھرو بھی گزرنا ہے، اور ھدی للمتقین والوں سے بھی گزرنا ہے، آپٹیمسٹک لوگوں کے تھرو بھی گزرنا ہے، نیگیٹو لوگوں سے بھی گزرنا ہے، اور کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بنانے کی کوشش کرنی ہے، ذرے کو سمندر بنانے کی کوشش کرنی ہے، یہی زندگی. تو اس سفر کے اندر جس میں اللہ نے انسان کو کہا ہے اس جمال، اس کمال، اس حسن تک پہنچ، میں تلاش کرنا چاہتا تھا، اور جتنے میرے بڑے بیٹھے ہوں گے یہاں پر ابو 40 یا 30 پلس کی ایج کے لوگ جو ہوں گے، وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خاموشی آتی ہے نا انسان کے اندر، تو ایک وقت آتا ہے یہ 30s کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے، ایک کاسمیٹکلی رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جی آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے غم اور اپنے پوٹینشل اور سیلف اسٹیم، اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج، اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور واقعی نہیں سمجھ سکتا، کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے ہیں، وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا کو، وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹیکوں کے اندر سے وقت گزارا، وہ جانتا ہے اس کے اوپر کیسے کیسے بلا کھڑی ہوئی، اور میں بھی اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا چیز لے کے بیٹھا ہوں اپنے ساتھ. تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا. کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہ، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدا سے گزرتا ہے زندگی، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے. یہ انڈورسمنٹ ہی اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا، کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس ٹائم، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا، بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے. تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فَمُلَاقِی، پھر ہم سے ملاقات کرے. اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہی یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے. کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا مسئلے مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا. تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کر دی. اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری on the lands and on the oceans، جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا، بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، God is not unjust with the people، اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز کرے گا کبھی، اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے ساتھ، وہ تو سراپا رحم. لیکن اس آیت سے جو ہے میرا
सीना हमेशा ठंडा हो जाता है कि तू तो जानता है ना, तू तो इन 7 आसमानों पर जानता है ना कि हम किससे गुजर रहे हैं। तू तो समझता है ना, एक माँ के दुख को तो तू समझ सकता है ना, ये बेवफाइयों को तो तू समझ सकता है ना, ये मेरा नफ्स जो मुझे बर्बाद करने पे लगा, भाई तू तो समझ सकता है ना। अल्लाह कहता है कुरान में, वलकद खलकनल इंसाना, लाम और कद अरबी में कसम के बिलमुकाबिल होता है। हम जानते हैं इंसान, हमने तुझे पैदा किया, हमने बनाया। वह नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्स, हम जानते हैं तेरा नफ्स तेरे साथ कैसी कैसी गुलाटियां मारता है, कैसे कैसे तुझे वसवसे देगा, कैसी गेमें खेलता है। अल्लाह कहता है मैं जानता हूं, वह नालम, हम जानते हैं तुझे। फिर दूसरी बला लगी हुई है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास अलका शैतानु फी उमनियतिही थुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि उसने चैलेंज किया था अल्लाह को कि मैं राइट लेफ्ट फ्रंट बैक से, सीधे बाएं आगे पीछे से आके बताऊंगा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि ये इतने शर्फ और ज़र्फ के लायक नहीं था, तूने ऐसे मकाम दे दिया मेरे को। वो अलहदा लगा हुआ है, नफ्स अलहदा लगी हुई है। और ये दुनिया, कायनात में सबसे पहला जुर्म ही हसद था, जो तकब्बुर में बना, जो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। तो वो हसद जो उन आसमानों से लेके आई नीचे इब्लीस को, तो इस दुनिया में हसद नहीं होगी, फिर हसद है, बोगस है, कीना है। और फिर इससे हट के इंसान को अल्लाह ताला ने मसाइब देने होते हैं, उसके पीछे कुछ हिकमत है। तो मेरी पहली बात आपको यही है, सबको, मेरी कौम बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं, बड़ा इंसान की जिंदगी रुला देने वाला सफर है। लोग हंसते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़वी उम्र में जब हमारे बच्चे भी आएंगे, हम उन्हें यही तरबियत करते हैं कि वो हमारे बड़े कहते थे कि पुत्र जदों तू वड्डा होएगा ना तेन चुप लग जाएगी, when you're gonna grow up you're gonna get quiet। और वाकई ये 40 के पास जैसे मैं पहुंच ही गया हूं तकरीबन, और हम सब पहुंच रहे हैं अपने सफर के इख्तिताम पर। वाकई ये जिंदगी खामोश करा देती है इंसान, चुप करा देती है इंसान। और लोग बैठे हैं, सुन रहे होंगे लोग मुझे अभी भी, क्योंकि आप तमीज उतार के देखें तो छल्ली होंगे वो पीछे से, कि किसी को लफ्जों ने मार दिया होगा, किसी को खंजरों ने मार दिया होगा, किसी को बेवफाइयों और गद्दारियों ने मार दिया होगा, और किसी को अपने आप ने मार दिया होगा। तो इस सारी जिंदगी के सिलसिले के बारे में अल्लाह की हिकमत क्या है तकलीफ देने से, उस पर पहुंचने से पहले मैं ये कहना चाहता था, और हमेशा कहता हूं, और जिंदगी गुजारी है लोगों को ये कहते हुए कि ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह मआना, तेरे साथ भी अल्लाह है मेरे दोस्त, और हमारे साथ भी अल्लाह है। और इससे बढ़कर कोई सहारा नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज में मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से जितनी भी ऊंट बांधने वाली चीजें पढ़ा दूं, लेकिन एंड तवक्कुल ही है, एंड अल्लाह ही है बंदे के पास। इसलिए तो मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ मेरी वीडियोस में, एंड में मैं अपना अल्लाह ही ले जाऊंगा अगर कुछ ना हुआ तो मैं सबको ये कहता हूं कि तेरे पास अगर अल्लाह है, एंड में कायनात की सबसे बड़ी हस्ती तेरे पास है, तो क्या गम है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, क्या गम हो गया अगर अल्लाह तो है ना साथ।